السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نظریہ پاکستان کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ اس کا آنسر ہے بادشاہ اکبر کی بیجار رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ب، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ اس کا آنسر ہے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اگلا کوشچن ہے، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اس کا آنسر ہے انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں پیش کیا؟ اس کا آنسر ہے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ اگلا کوشچن ہمارے پاس، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اس کا آنسر ہے اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اگلا کوشچن ہمارے پاس، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اگلا کوشچن ہمارے پاس، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کی۔
کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. اس سے پہلے کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں. کفر و الحاد، نفاق، ولولہ، مستحکم، زک، خود مختار، جمعیت، اخوت، عمل پہم، فلاح و بہبود. کفر و الحاد. کفر و الحاد کا جملہ بنے گا: جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک سچا مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. نفاق. اورنگزیب کے بیٹوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا. ولولہ. تحریک پاکستان کے دوران مسلمان رہنماؤں نے مسلمانان ہند کے دلوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا. مستحکم. 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا. زک. ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے تقسیم بنگال کو منسوخ کروا دیا. خود مختار. 1947 کو پاکستان اور ہندوستان دو خود مختار ریاستیں وجود میں آ گئیں. جمعیت. جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے. اخوت. مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عمل پہم. عمل پہم. عمل پہم کامیابی کی ضمانت ہے. عمل پہم کامیابی کی ضمانت ہے. اور آخری ہے جی فلاح و بہبود. ہمیں اپنے وطن عزیز کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا شیوا اپنایا، مگر کفر و الحاد جب بھی اسلام کے مد مقابل آیا تو اس کا سامنا ڈٹ کر کیا. تاریخ گواہ ہے، کفر نے جب بھی غلبہ حاصل کرنا چاہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں عظیم مشرتی اصلاح کے لیے کوشاں رہے. مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے تو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے اسلام کے دفاع، ترقی اور آزادی کی بھرپور کوشش کی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے زوال پذیر مسلمانوں کی تہذیبی و علمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. 1906 میں نواب وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی. پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے جھوٹے وعدوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد حاصل کی. جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایک طرف انگریز مسلمانوں کے دشمن بن گئے تو دوسری طرف مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے ہندوؤں نے شدی کی تحریک شروع کی، جبکہ انہیں ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک شروع کی. مزید یہ کہ 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کا اصول بالکل نظر انداز کر دیا گیا. اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے اور 1930 میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا. دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کی جدوجہد تیز تر ہو گئی. 1940 میں قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، نظریے زندگی اور طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکیں. قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی انتھک کوششوں سے آخرکار پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر اسلامی ریاست کے نام سے وجود میں آیا.
نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اور اس میں اسلامی قوانین نافذ کریں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، سر سید احمد خان، جمیل الدین عالی۔ درست آپشن ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ بے ہمارے پاس اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شہید۔ درست آپشن ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیم، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ درست آپشن ہے 1831 میں، 1831 میں، 1831 میں۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں، 1886 میں، 1895 میں، 1906 میں۔ درست آپشن ہے جی 1885 میں، 1885 میں۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم، نواب وقار الملک۔ درست آپشن ہے نواب وقار الملک۔ وہ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 1، 2، 4، 8۔ درست آپشن ہے 2۔ ہمارے پاس کوشچن نمبر 5 ہے، سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ درست۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے۔ غلط۔ جیم، سر سید نے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ درست۔ دال، پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا۔ غلط۔ ہے، ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا۔ درست۔ وہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے۔ غلط۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس، کالم الف کا ربط کالم بے سے کیجیے۔ 1930 میں کیا ہوا تھا جی؟ خطبہ الہ آباد۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں خطبہ دیا تھا، جس میں پہلی دفعہ پاکستان کا تصور پیش کیا گیا۔ کانگریس قائم ہوئی تھی 1885 میں، 1885 میں۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تھی 1906 میں، 1831 میں شہادت ہے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور نظریہ پاکستان اسلامی زندگی۔ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس، سبق میں مذکور شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ ہم پڑھیں گے جی شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی کا رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے۔ 26 جون 1564 کو مشرقی پنجاب کے تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مخدوم عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے ایک نامور عالم اور صوفی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے سیالکوٹ چلے گئے۔ 21 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث، فقہ اور دیگر علوم ظاہریہ میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔
حضرت مجدد الافسانی نے اکبری عہد کی بے دینی کے خلاف ایک زبردست اسلامی و اصلاحی تحریک شروع کی۔ اکبر کے نام نہاد دین الہی کی وجہ سے جو گمراہی پھیل گئی تھی، آپ اسے دور کرنے کے خواہاں تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اسلامی ذہن رکھنے والے مریدوں کی ایک جماعت تیار کی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن اور کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ نیز خطوط کے ذریعے بھی آپ نے نظریات و خیالات کی اشاعت کی۔ جہانگیر کے عہد میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو اشاعت و ترقی ہوئی وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تحریک کا اثر ہے۔ حضرت مجدد کو اپنے کام کی تکمیل کے لیے کئی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا۔ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنے کی بدعت جو کہ دین اکبری کی پیداوار تھی، اس سے انکار کرنے پر جہانگیر نے آپ کو گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا، لیکن وہاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو گئے اور قلعہ میں بھی آپ کو کافی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ آخر جب جہانگیر کو احساس ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر کے اپنا مشیر و ساتھی بنا لیا۔ آپ نے اس سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی اور اسلام کی بنیادی اصولوں سے روشناس کرایا۔ آپ کی کوششوں سے ہی شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کا خادم بنا۔ برصغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کا پرچار کیا اور مسلمانوں کو اپنی جداگانہ قومیت و ملت کا احساس دلایا۔ 10 دسمبر 1624 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار سرہند میں آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔